سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو مجلس ہوتی تھی ایک 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع ہوتا تھا، جو 11ویں شریف کی محفل جس کو ہم کہتے ہیں۔ 40 سال اس میں حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، اور اہل علم جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں آپ بیان کرتے تھے۔ ابھی تک میری نظر سے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، میری کوئی بڑی تفسیر ایسی نہیں گزری جس میں ایک آیت کے تحت کوئی مفسر 40 اقوال یا تفسیریں لایا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہ ہمارے پیران پیر کی دسترس ہے۔ آپ کی مجلس میں قاری 3 آیتیں پڑھتا تھا اور پھر آپ انہی آیات کی تفسیر بیان کرتے۔ اسی زمانے میں تصوف کے بہت بڑے نقاد امام اور محدث حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ بھی بغداد میں تھے، اور جامعہ ان کا بڑا تھا، حلقہ واعظ ان کا بڑا تھا، حلقہ تلامذہ ان کا بڑا تھا، حلقہ اثر پورے حنابلہ کی پٹی میں ان کا تھا، فتویٰ بھی ان کا چلتا تھا، لیکن وہ صوفیوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی کتاب ابھی بھی چھپتی ہے، تلبیس ابلیس۔ انہوں نے بڑی تنقید کی۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے اور علامہ ابن جوزی کے وہ شاگرد تھے۔ جب آپ کی درس قرآن کی محفل عام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کبھی ہمارے پیر کی محفل میں چلیں۔ کہا تیرا پیر کیا کرتا ہے؟ ان کا جی میرا پیر قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ پھر پیروں کا کیا کام ہے؟ یہ بھی میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ حضور ضیاء الامت نے اپنے نام کے ساتھ پیر کا التزام کیوں رکھا؟ کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا، مجھے یاد نہیں، کہ خود آپ پیر کیوں لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیر بھی صاحب تفسیر ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیران پیر ایسے صاحب تفسیر ہیں کہ صاحب زاد المسیر علامہ ابن جوزی، جو پیروں کو صوفیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، جب یہ سنا تو انہوں نے کہا پیروں کا کیا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر تو کرتے ہیں، آپ ان کی محفل میں چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں زندگی گزر گئی بھائی قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، اگر تیرا پیر کرتا بھی ہے تو کرتا ہوگا، ہم نے وہاں جا کے کیا کر۔ شاگرد نے اصرار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صوفیوں سے متنفر ہیں، تو ان کو اصل صوفی دکھایا جائے۔ اصرار کر کے لے آئے، بڑی شان و شوکت سے امام المحدثین علامہ ابن جوزی، جن کے عقیدت مندوں میں ایک نام علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کا۔ آپ آئے، اس مجلس میں بیٹھے اور حسب معمول تلاوت شروع ہوئی۔ صرف 1 یا 3 آیتیں پڑھی جاتی تھیں غوث پاک کی محفل میں، اور پھر آپ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ جب آپ نے تفسیر شروع کی اور پہلا قول بیان کیا تو اس شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت بتائیں۔ فرمایا یہ میرے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر انہوں نے پوچھا تو کہا یہ بھی میرے علم میں ہے۔ پھر آپ نے تیسری تفسیر، پھر چوتھی، پھر 5ویں، 12 تفسیریں حضور غوث پاک نے ایک آیت کی فرمائی، اور وہ پوچھتے رہے، شاگرد پوچھتے رہے اور استاد کہتے رہے کہ یہ مجھے معلوم ہے۔ جب آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی اور شاگرد نے پوچھا تو استاد نے کہا یہ آج پہلی بار سنا ہے۔ پھر آپ نے 14ویں تفسیر، پھر 15ویں، پھر 16ویں، پھر 17ویں، 40 تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان کی، اور ہر بار وہ شاگرد پوچھتا رہا، اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے رہے کہ یہ میں نے پہلی بار سنا ہے۔ لیکن حاضرین محترم، حضور غوث پاک کی محفل یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ تفسیر کا درس مکمل کرتے تو آپ فرماتے لوگوں اب کال ختم اور حال شروع۔ بس یہ کہہ کے آپ پھر لا الہ الا اللہ کی ایک ضرب مجمع پہ لگاتے تھے۔ وہ ضرب غوثیہ جب مجمع پہ لگتی
تو وہ کتابیں آج اٹھا کے دیکھنی چاہیے جن میں لکھا ہے فاسترب الناس اضطرابا شدیدا، لوگوں میں ایک عجیب ہلچل مچ جاتی تھی، ایک وجد و حال شروع ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں علامہ ابن جوزی نے بھی اپنا جبہ پھاڑا اور زمین پہ لوٹ پوٹ ہوئے وجد کے عالم میں، اور کہا کہ شیخ آج سے ہم بھی کال چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے۔ 70 جنازہ اٹھتا تھا حضور غوث پاک کی محفل سے۔ آپ سوچئے جو بچتے ہوں گے ان کا حال کیا ہوتا۔ اس لیے اقبال نے یہ دعا کی تھی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو جس نے یہ مزہ یہ لذت نہیں چکھی ہے اسے کیسے پتا چلے گا کہ برا بن مالک کون ہے، جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر یہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے تو اللہ فوراً اس کو پوری کر دے۔ یہ لوگ صحابہ میں تھے نا، اہل حال تھے، اور صحابہ ان کو جنگوں میں قسمیں دیا کرتے تھے، یا برا واقسم علی ربک۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ گروہ صوفیاء کرام کا ہے، اہل حال اولیاء کا ہے، عرفاء اور صلحاء کا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت میں ہے الحمدللہ تعالی۔ تو ان کے طریق پر چلنے کے لیے ان کو جاننا، ان کو ماننا پڑتا، اور ان کی بھی ماننی پڑتی۔ صرف ان کو ماننا کافی نہیں ہے، جن کو مانتے ہیں ان کی بھی مانیں تو پھر منزل نصیب ہوتی ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔